السلام علیکم ناظرین، میرا نام مظفر خالد ہے اور آپ یونٹی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ انتظار پنجوتا صاحب موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی سے بنی گالہ کے اندر، ملاقات کا احوال ہمیں سر بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ بنی گالہ کے اندر آپ کی پہلے تنقید ہوتی تھی کہ سہولیات نہیں دی جاتی عمران خان کو، اب ان کی جو وائف ہیں وہ بنی گالہ کے اندر ہیں، بڑا 400 کنال کا گھر ہے، تو کیا صورتحال ہے ان کی؟ اب تنقید آپ کی ختم ہوئی ہے یا ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ دیکھیے جی، ہماری تنقید وہیں پہ ہے۔ ہم پہلے دن سے فیئر ٹرائل مانگ رہے ہیں، ہم یہ فیسلٹیز نہیں مانگ رہے، ہم اپنے گھر پہ قانون کے مطابق رہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی ہم ریلیف جو ہیں وہ نہیں چاہتے۔ یہ ریلیف جو دیا گیا، یہ ریلیف کسی اور کی ماں پر دیا گیا، ہم نے نہ مانگا، نہ خان صاحب کی طرف سے کوئی اپلیکیشن آئی، نہ بی بی صاحبہ کی طرف سے کوئی ریکویسٹ کی۔ یہ ہم خود سرپرائز ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ گھر کے اندر صرف ایک کمرے تک محدود ہیں، وہ جیل سے بہتر نہیں ہے اس وقت کوئی وہ اس کمرے کی حالت۔ اب آپ کو مقصد اگر آپ کو تنگ کرنا ہے تو وہ تنگ کرنے کا پورا انتظام وہاں پہ موجود ہے۔ اس گھر کو انہوں نے جیل میں کنورٹ کر دیا، پورے گھر کے اوپر ان کا اس وقت انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور کھڑکی دروازے وہ کوئی کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں لوگ ان کے جو گارڈز ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر وہ باہر تو خیر ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ دروازہ تک نہیں نوک کر سکتی اپنا، کہ وہ ٹائم بنا دیے ہیں، کھانے کا ٹائم بھی ان کا ہے اور باقی ٹائمنگز ان کی ہیں جیل والی۔ یعنی آپ کے مطابق برائے نام وہ 400 کنال کا گھر ہے، سر ایک کمرے میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ سر آپ کو جب تنگ کرنا ہو، یہ صرف ان کو بنی گالہ کا گھر کا ایک جو ہے نا وہ سٹیٹس پولیٹیکل استعمال کے لیے چاہیے تھا، اور یہ نوٹیفیکیشن سراسر پولیٹیکل موٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ہماری آپ نے جیسے فرمایا پہلے کہ درخواستیں جو قانون کے مطابق ہوتی ہیں ان کو تو کوئی سنتا نہیں ہے، اور یہاں یہ جو ہے خود سے اٹھ کر جو وہ اتنی دریا دلی دکھائی جا رہی ہے، اور پھر دریا دلی صرف باہر دکھائی جا رہی ہے، اندر جو ہے وہ حالات جیل سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو بھی پہلے بند کیا گیا، ان کی جیلوں کو جو ہے گھروں کو جو ہے جیل کا درجہ دیا گیا، تو ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر بالکل آزادی دی گئی۔ اس طرح نہیں کیا گیا کہ ایک کمرے سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، ایک کھڑکی آپ نہیں کھول سکتے، کھانا جو ہے وہ ان کی مرضی کا ہے۔ تو یہ کیسی سہولتیں اور کیسی آسائشیں ہیں؟ اب وہ بیڈ تو اکھاڑ کے وہاں سے نکالنے سے رہے، ایک بیڈ اگر آپ نے دے کے تو یہ اتنا سارا کرنا ہے، تو ہم تو واپس جانے کو تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو سرنڈر، جو بی بی نے سرنڈر جو ہے وہ تو جیل میں کیا تھا، اگر وہ اس سے بھاگنا چاہتی ہیں یا اتنی فیسلٹیز لینا چاہتی ہیں، یا یہ ساری جو جیسے باتیں کی جا رہی ہیں، تو پھر وہ گھر سے جاتی ہیں نا، اور پھر نوٹیفیکیشن آ جاتا۔ تو جو اللیگل کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اورل آرڈرز کے اوپر انہوں نے ان کو گرفتار کیا، وارنٹ سائن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب تک آرڈر ریٹرن نہیں آتا وارنٹ سائن نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر کیے گئے تو غیر قانونی ہیں۔ ہم اس کے اوپر قانونی اپنے جو آپشنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم بالکل اس کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے انہوں نے یہ ایک جال بچھایا اور صرف اور صرف ہمارے خلاف پولیٹیکلی استعمال کرنے کے لیے۔ سب جیل بنی گالہ کے بارے میں بشرا بی بی کا کیا اظہار ہے، اور آپ کے ساتھ ان کی جو اسپیشل کوئی گفتگو ہوئی ہے وہ آپ بتائیں؟ دیکھیے جی، وہ سرپرائز تھیں، وہ بالکل سرپرائز تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ادھر لائیں گے، جیل سے جب نکالا تو وہ کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا تھا، لیکن شاید وہاں کی کیونکہ سب کچھ جلدی جلدی میں پلان کیا جاتا ہے اور جلدی جلدی کیا جاتا ہے، تو پھر انہیں خیال آیا کہ اور تو کوئی جگہ ہے نہیں، تو یہاں پہ ہمیں پولیٹیکلی استعمال کرنے کے لیے اچھا نیریٹو بھی مل جائے گا۔ تو یہ جس کی بحث پہ یہ کیا گیا ہے وہ آج جلسوں میں اس کا شور بھی مچا رہی تھی، تو یہ وہ سرپرائز تھیں۔ آپ کی گفتگو سے اندازہ لگ رہا ہے کہ بنی گالہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کے خلاف 200 کیس ہوئے ہیں، اور ان کی بنیاد آپ بتاتے ہیں اکثر اپنے انٹرویوز کے اندر اور میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ بے بنیاد مقدمات ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بنی گالہ کے اندر بھی کھود کھدائی شروع ہوگی اور نئے انکشافات سننے کو ملیں گے عمران خان کے گھر کے خلاف؟ دیکھیے جی، وہاں پر اس وقت جو ملازمین تھے یا جو کوئی وہاں پہ جو پرائیویٹ ہمارے گارڈز تھے، ان سب کو تو نکال دیا گیا۔ اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ گھر جو ہے وہ جو ریزیڈینشیل ایریا ہے اس کو بھی ٹیک اوور فل مکمل طور پر کر لیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی کیا کیا جا رہا ہے، دیواروں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ لیکن یہ جو پولیٹیکل، میں آپ کو بار بار یہ ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں کہ
اس کی پیچھے جو ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن پولیٹیکل ڈیزائن تھا, اور وہ پولیٹیکل موٹیو اور پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا گیا, اور اس کو وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا. آخری سوال یہ ہے کہ یہ سختیاں آخر کب کم ہوں گی؟ جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی, جس دن عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے اوپر خبردار ہوگی, اور وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, احتجاج کریں گے, اور سب ادارے جب اپنی حدود و قیود کے اندر ہوں گے, اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ جی. انتظار حسین پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیگل ٹیم میں ان کا کردار ہے, عمران خان کے جو کیسز وغیرہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.